بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج، سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 25 سے ہمیں شروع کرنا ہے، 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور محترم مسجد سے، الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، سواء برابر، العاکف فیہ والباد، برابر بنایا چاہے وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں۔ یہ سورہ حج اور آگے کی سورہ مومنون، یہ دونوں قرآن مجید کے سورتوں کے تیسرے گروپ کی آخری جوڑا صورتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومنون آئے گی جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مدنی سورہ آئے گی، سورہ نور۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے، جیسا کہ اکثر صورتوں کے معاملے میں ہوا ہے، یہ جوڑا ہیں۔ دونوں کا مضمون وارن کرنا ہے، انذار، اور خوشخبری سنانا ہے، یعنی بشارت۔ جو سورہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وارن کیا ہے قریش مکہ کو، کہ جنہوں نے اللہ کے گھر حرم کو ایک لحاظ سے سنبھالا ہوا تھا، اس کی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی، لیکن انہوں نے جہاں اپنے عقائد اور نظریات کو بگاڑا، وہاں اللہ کے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ان کو اس بات پر خبردار کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں اس سورہ میں کہ تم نے اپنی اگر یہ روش جاری رکھی تو ہمارے وہ اہل ایمان بندے کہ جو ہمارے اس آخری پیغام پر ایمان لائے ہیں، ان کو ہم کامیابی دے دیں گے۔ تم نے اپنی یہ روش نہیں چھوڑی، چنانچہ ان کا کامیاب ہونا ہمارے قانون کے مطابق طے ہو گیا ہے۔ یہ سورہ بتا رہی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں ہم دیکھیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطاب اصل میں قریش کے لوگوں سے ہے، اور انہی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی پروفیٹک مشن تھا، اس کے 6 مراحل تھے، 4 مکی دور میں اور 2 مدنی دور میں۔ تو یہ مکی دور کا جو تیسرا مرحلہ ہے، یعنی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت اور برات کا مضمون ہوتا ہے، یہ اس مرحلے سے متعلق ہے، بلکہ آخری مرحلہ، یعنی تیسرے مرحلے میں تو اتمام حجت ہوتی ہے، اس میں ہجرت اور برات ہے۔ برات کا مطلب ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اب ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے ان کو بات سمجھا دی، آخری حد تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یہ اپنی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ہمارا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے، ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ حج کی بعض آیات مدنی ہیں۔ وہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے کہ بعض مکی صورتوں میں کچھ مدنی آیات آ گئیں، اور بعض مدنی صورتوں میں کو مکی آیت آ گئی۔ یہ یعنی جو فرق ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مناسبت ہوتی ہے سورہ مبارکہ کے مضمون سے، جس میں یہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔
تو ہم شروع میں یہ پڑھا ہے اس سورہ مبارکہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کی ہلچل، اس کا زلزلہ بہت ہی ایک سخت، بھاری اور مشکل واقعہ ہوگا، جس میں لوگ دنیا کی عزیز ترین چیزیں بھول جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ غلط روش اختیار کی اور اس پر اڑ گئے، ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح راستے کو اختیار کیا اور صبر کیا اور قربانی دی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ چنانچہ اب یہ مضمون آگے چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی پیغمبر کو جانتے بوجھتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ ایک ہے انکار، صحیح بات کو آپ نہیں مان رہے، اگر آپ فی الحال سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن نہیں مان رہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے، اس کا آپ کو ابھی انتظار ہے، ابھی آپ اس بات کو جاننے میں کچھ دیر لگا رہے ہیں۔ لیکن اگر لوگ انکار کریں جان بوجھ کر اور اللہ کے راستے سے روکنے لگیں، خود بھی نہیں مان رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ والمسجد الحرام، مسجد حرام، محترم مسجد میں آنے سے بھی لوگوں کو روکا۔ کون سی مسجد؟ الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، سواءً برابر، العاکف فیہ والباد، ان کے لیے بھی کہ جو وہاں رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو باہر سے آئے ہیں۔ جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی۔ یہ جو میں جملہ آخر میں بول رہا ہوں یہ بیان نہیں ہوا، لیکن جملے کی کنسٹرکشن ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان کر کے جو آخری حصہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں بہت ہوتا ہے، قرآن مجید کا انداز بیان ایسا ہے جس میں بعض اوقات ایک بات کی جاتی ہے اور وہ بات اپنے تسلسل میں ایک اور بات کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ پڑھنے والا اس کو خود فل ان کرے۔ اور یہ اعلیٰ عربی جو اس زمانے کی تھی، اس میں ایک معروف اسلوب تھا، اور لوگ اس کو سمجھتے بھی تھے، اس کو پسند بھی کرتے تھے، اس سے متاثر بھی ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو جب یہ معلوم ہے کہ کلام کرنے والا اپنی بات کا ایک حصہ بیان کر کے ایک وہ حصہ چھوڑ دیتا ہے بیان کرنے سے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے کلام کے انداز بیان میں، تو پھر سننے والا متوجہ بھی ہوتا ہے، اور جب اس کو بات پوری کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور محترم مسجد سے روکا کہ جس کو ہم نے بنایا برابر تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ اس میں رہنے والے ہوں چاہے وہ باہر سے آنے والے ہوں، انہوں نے بہت زیادتی کی، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اس لیے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں یہ بالکل طے ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جس کسی نے اس کے بارے میں ارادہ کیا الحاد کا، انحراف کا، بظلم، ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ انحراف کا مطلب ہے صحیح راستے سے ہٹنا، ٹیڑھا ہو جانا، منحرف ہونا۔ آپ اسٹریٹ چلتے چلتے آپ نے ڈیویٹ کر لیا، دوسرے راستے پہ چل پڑے۔ تو جس کسی نے ایسا کیا اس گھر کے بارے میں اور پھر ظلم کیا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو ایک دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ یعنی یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے بارے میں جو اللہ کے ہاں اسکیم طے ہے، اس کے
متولی، اس کے دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسٹرکٹلی خدا کی توقعات کے مطابق اس گھر کے نظم و نسق کو چلائیں۔ انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو اس میں آنے سے، اس کی زیارت کرنے سے، عبادت کرنے سے روکیں۔ جو اس معاملے میں اس پالیسی سے انحراف کرے گا، گڑبڑ کرے گا اور ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، یہ زیادتی کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ زیادتی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے لوگوں کو اس میں آنے داخل ہونے سے روکا جائے۔ زیادتی یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے ماحول کو شرک کے آلائشوں سے گندا کر دیا جائے۔ قرآن نے کہا نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی غضب خدا کا کہ اللہ کا گھر توحید کی خاطر بنا کہ وہ پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بن جائے، اور ان بد نصیب لوگوں نے اسی اللہ کے گھر کو، توحید کے مرکز کو، شرک کی گندگی سے بالکل بھر دیا، آلودہ کر دیا۔ سو فرمایا کہ یہ جو ان کا الحاد ہے، انحراف، یہی وہ لفظ ہے کہ جو آپ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو دین سے پھر جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ملحد ہو گیا، الحاد ہو گیا، یعنی اس نے دین سے انحراف کر دیا، چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر دیا۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا تو ہم اس کو ایک دردناک عذاب دیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ بنایا، مکان البیت، اس گھر کی جگہ کو، یعنی اب کیا کیا جا رہا ہے؟ انہیں یاد کرایا جا رہا ہے۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، تو مشرکین مکہ کو خطاب کر کے اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بتاؤ کہ جب یہ گھر بن رہا تھا تو کیا صورتحال تھی۔ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا، اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ ٹھکانہ بنانے کے بعد ان کو اس بات کا حکم دیا، ان کو ہدایت کی، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دینا۔ طاہر بیتیہ، میرے گھر کو پاک کر دینا۔ طواف یہ اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر ہیں جس پر مشتمل یہ عبادت ہے، جو حجر اسود سے شروع ہوتی ہے اور حجر اسود ہی پر ایک چکر ختم ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں آپ جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں اپنی جان کی نذر کے طور پر۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ آپ سمجھیے کہ عبادت کی انتہا ہے کہ انسان نے اللہ کے حضور میں علامتی طور پر اپنے جذبات کو پیش کرتے ہوئے ایک جانور کو قربان کر کے یہ کہا کہ میری جان حاضر ہے، یہ میں ابھی نہیں کر رہا، مجھے تو نے یہ حکم نہیں دیا، مگر حق تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو قربان کروں، میں اپنی جگہ پر تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نظر کے طور پر اپنی جان پیش کر رہا ہوں، یعنی اپنی جان کی نظر پیش کر رہا ہوں، اس کا آپ سمجھیے کہ متبادل پیش کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں خود قربان ہو رہا ہوں، یہ میری قربانی ہے۔ یہ میرے لیے ایک ذاتی مسئلہ ہے آنیسٹلی، کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں بقرعید تو یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اصل میں اس جذبے کو سمجھنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جذبہ تقریر سے نہیں پیدا ہوتا، سمجھ کے پیدا ہوتا ہے۔ آپ جب بات سمجھ جائیں نا تو آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ عبادت اصل میں کیا ہے۔ یہ عبادت در حقیقت آپ کی جان کی نظر کی مثال ہے۔ مجھے اپنے آپ کو دینا ہے، میں اپنے آپ کو نہیں دے رہا، تیرا ہی حکم ہے، مگر میں اس جذبے کے اظہار کے لیے
میں اس جانور کو ایک متبادل کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس یوں سمجھ کے میں قربان ہو رہا ہوں، یعنی میری جان، میرا مال، میرا وقت، میرے جذبات، سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے۔ سو جب آپ یہ اتنی بڑی بات کرتے، آخری بات ہے بھائی، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ اتنا بڑا کام کرنے آئے ہیں تو اس موقع پر آپ اس کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں جس میں آپ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر جا کے اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ معرفت حاصل نہ ہو تو قربانی آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے، جو پھر اس معرفت کے حصول کے لیے ضروری ہے، شیطان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ۔ سو آدمی وہ بھی اس طواف میں اللہ کے قرب کو پا کے حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر انسان حج کرنے جاتا ہے تو رمی جمرات ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے، جو ایک لحاظ سے حج کی ایکٹیویٹیز میں کلائمیکس ہے، کہ اللہ نے بلایا ہی بندوں کو ہے اس لیے کہ وہ وہاں جائیں اور اپنے اور اس کے دشمن کے خلاف جہاد کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس گھر میں جا کے اور طواف کر کے اور لوگوں کے ساتھ مل کے، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ایک یکجہتی کے اظہار اور خیر سگالی کے ایک دوسرے کے لیے جذبات کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم شروع سے بنائی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے بھی تھی لیکن اس کا ہمیں معلوم نہیں، وہ تاریخ ہم سے اوجھل ہے، لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے تو تاریخ روشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان مشرکین مکہ کو یاد کرا رہا ہے کہ یہ گھر اصل میں اس لیے بنایا تھا، اللہ نے اس لیے بنوایا تھا۔ وہ تمہارے جد امجد ابراہیم جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، تمہیں معلوم ہے انہوں نے یہ گھر جو بنایا تو اس میں ہم نے ان کو کیا ہدایت دی، اور وہ کیا ہدایت تھی جس پر وہ پورا اترے، کہ اس گھر کو ہر طرح کے شرک کی آلودگی سے پاک کرو، اور طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے دل کو بالکل صاف کر دو، یعنی ظاہری گندگی سے بھی اور شرک کی نجازت سے بھی، اور کسی کو مت روکو۔ یہ طواف، یہ نماز میں قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ وہ سب جانتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو سکھایا، یہ پہلے جانتے تھے، ہر چیز سے واقف تھے۔ بس ان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ جو اللہ کی مقرر کی ہوئی عبادتیں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان کو ان کی صحیح روح اور صحیح ظاہر کے ساتھ ان کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ جب فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو تم، یعنی اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ تم ندا لگاؤ، منادی دو لوگوں کو، بالحج، حج کی، یعنی کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ تو کیا ہوگا؟ یاتوک رجالن، وہ آئیں گے تمہارے طرف، تمہارے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر طرح کی دبلی پتلی اونٹنیوں پر، یاتین من کل فج عمیق، جو ہوں گی گہرے دشوار گزار راستوں سے گزر کے آئیں گی۔ یعنی تم جب یہ لوگوں کو منادی دو گے کہ وہ آئیں، تو پھر وہ آئیں گے، اور آئیں گے بڑی تعداد میں، آئیں گے دور دراز علاقوں سے، اور آئیں گے ایسے کہ اپنے آپ کو گویا کہ وہ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے ہر چیز سے بے نیاز کر کے آئیں گے۔ ان کی اونٹنیاں بھی چل چل کے، لمبا سفر کر کے دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی، راستے بھی ان مسافروں کے سفر سے، ان کے قدموں سے پٹ کر گہرے ہو چکے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہونا ہے، دس از گوئنگ ٹو ہیپن۔ میرا گھر تعمیر ہوا ہے، تم نے لوگوں کو بلانا ہے، لوگ چلے آئیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد ہم شروع کر دیتے ہیں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام شکر اور تمام نعمت تیری ہے اور ساری بادشاہت بھی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کے انویٹیشن پر رسپانس ہے۔ خدا نے آپ کو انوائٹ کیا، اور کیا نصیب کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ انویٹیشن پھیلا، اور اس انویٹیشن کے رسپانس میں لوگ چلے آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہہ کے۔ تو فرمایا یہ کیوں آ رہے ہیں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے فائدے کی ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور وہ اللہ کا ذکر کریں ان دنوں میں کہ جو معلوم دن ہیں۔ یعنی ایک کام تو یہ کریں کہ وہ جب آئیں تو ان جگہوں پر آئیں کہ جو اللہ نے حج کے مناسک کے لیے مقرر کی ہیں۔ لوگ جب حج اور عمرے کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں تو انہیں اللہ کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی، شیطان کے خلاف لڑنے کا ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور آپس میں مسلمانوں کا مل کر اکٹھا ہونا، ایک امت کی وحدت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ اصل میں ہم نے یہ اس لیے کیا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں، اپنے منفعت کی جگہوں پر موجود ہوں، حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، یعنی وہ 8 اور 9 ذوالحج میں منا سے، عرفات سے ہوتے ہوئے جب دوبارہ مزدلفہ کے ذریعے سے منا واپس پہنچے تو پھر آگے 10، 11 اور 12، اور اگر اللہ توفیق دے تو 13 ذوالحج تک اللہ کو یاد کریں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جو معلوم دن ہے۔ معلوم یعنی ان کے بارے میں علم اتنا واضح ہے کہ ہر سال انہی دنوں میں یہ عبادت ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ وہ سنت متواترہ ہے کہ جو چلی آ رہی ہے صدیوں سے، اور اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ نہ قرآن نے اس کا ذکر کیا یہ کون سی ڈیٹس ہیں، اور نہ قرآن کو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے بھائی، کہ غیر ایک بات جو آلریڈی نون ہے اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو قرآن نے بس یہ کہا کہ معلوم دنوں میں وہ آئیں اور اللہ کا ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہ ذکر کریں اللہ کا ان مویشی جانوروں پر کہ جو اللہ نے انہیں عنایت کی۔ یعنی وہ آئیں اور جانوروں کی قربانی کریں اسی خاص مقصد کے لیے، اور اس میں اللہ کا نام لیں۔ یہ واضح ہے قرآن مجید سے کہ یہ جانور جب قربان ہوتے ہیں تو ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے طور پر یوں ہی ان کو قربان نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن نے ایک دوسری جگہ واضح کر دیا کہ جو ایسا کرے گا وہ اصل میں نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہ بتایا کیوں؟ اس لیے کہ جان ہے بھائی، آپ ہوتے کون ہیں کسی کو مارنے والے؟ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے اور آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اور بات ہے، آپ کو کھانا ہے تو کھانے کے لیے آپ جس جان کو لے رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کائنات کے مالک، آپ کہیے اس گھر کے مالک کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ اس گھر کے اندر جو مخلوق جانور ہیں ان کو آپ مار رہے ہیں، خود کیسے آپ مار سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس اختیار کے کہ جو اللہ نے دیا ہے، اور ہم اس اختیار کو جب بھی کسی جانور کو قربان کرتے ہیں
تو ہم اس قربانی کے موقع پر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہے کہ جس کو قرآن نے اور جگہوں پر سورہ انعام میں واضح کر دیا کہ اس کے بغیر اللہ کے ہاں کسی جانور کی قربانی یہ ناجائز ہے، اور اس کا خون بھی ناجائز، اس کا گوشت بھی ناجائز ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم کھاؤ اس میں سے خود بھی اور کھلاؤ ان کو کہ جو بدحال فقیر لوگ ہیں۔ یعنی یہ گوشت ہے، اب اس گوشت کو استعمال کرنا ہے، فقیروں غریبوں کو بھی دو، خود بھی اس میں سے کھاؤ۔ اس کا جو مقصد ہے وہ تو اللہ کے لیے اپنی قربانی یعنی اپنی جان کی نظر کو پیش کرنا ہے، لیکن بہرحال اس سے جو تم کو فائدہ حاصل ہوا ہے اس فائدے کو تم تقسیم کرو۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل صاف کریں، دور کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ قدیم گھر کا طواف کریں۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 ذو الحج ہے، اس میں جانور قربان ہو گئے، اللہ کا نام لیا گیا، احرام سے باہر آ گئے، اور جب احرام کی حالت میں تھے تو کوئی نہا دھو نہیں سکتے تھے، چنانچہ اب آپ نہائیں دھوئیں، میل کچیل دور کریں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور جو نظریں وغیرہ آپ نے مانی ہوئی ہیں اللہ کے نام پر ان نظروں کو پورا کریں۔ لوگ نظریں مانا کرتے تھے ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو اے خدا ہم یہ قربانی دیں گے، یہ کام ہو جائے گا تو یہ کام کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ اگرچہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہ بہت انکریج کیا گیا ہو، لیکن بہرحال اگر آپ نے کوئی نظر ماننی ہے تو آپ اللہ کے نام پر مانیں گے، اور جب ہو جائے آپ کا کام تو آپ اس کو پورا کریں گے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حج کے موقع پر لوگ اپنی نظریں بھی پوری کرتے تھے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کریں وہ، بالبیت العتیق، اس پرانے گھر کا۔ یہ بیت العتیق کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ پرانا گھر تو اصل میں وہی ہے کہ جو مکے میں۔ یہ پروپیگنڈا غلط پروپیگنڈا ہے کہ بیت المقدس میں جو گھر ہے وہ سب سے قدیم گھر ہے۔ نہیں، قدیم گھر تو وہ ہے کہ جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اللہ کی یاد کی غرض سے تعمیر کیا گیا وہ ہے کہ جو مکے میں ہے۔ تو یہاں اسی کو یوں بیان کر دیا کہ اب جب یہ اپنے حج کے مختلف مناسک سے فارغ ہو کر اپنے اختتام پر پہنچ گئے ہیں حج کے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہ وہی طواف ہے جس کو آپ طواف زیارہ کہتے ہیں، یعنی آپ نے 10، 11 یا 12 جتنا جلدی ہو سکے آپ ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بھی مناسک حج ادا کیے اس میں جو کوتاہی رہ گئی اس پہ آپ معافی مانگتے ہیں، جو عزم کیا اس پہ آپ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے بعد اس گھر کا طواف کر کے تو اگر آپ کو رخصت ہونا ہو تو آپ ہوتے ہیں۔ ذالکہ، یہ باتیں ہیں کہ جو آپ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی۔ یہ بس ذالکہ کہہ کے یہ پوری بات مراد دے دی کہ یہ جتنی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں جو حج کا حصہ بن گئی ہیں، یہ سب باتیں ہم نے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتائیں کہ وہ ان کا لحاظ رکھ کے اللہ کے گھر میں اب حج کی عبادت کا پورا اہتمام کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ اب جان لو کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، جو بھی اللہ نے حرمتیں قائم کی ہیں کہ یہ محترم چیزیں ہیں، ان کا آپ نے احترام کرنا ہے، جو بھی ان کو قائم کرے گا، جو تاریخیں مقرر ہیں ان کا احترام کرے گا، جو مقامات مقرر ہیں ان کا احترام کرے گا،
تو فرمایا کہ فہو خیر لہ عند ربی، تو یہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی مقرر کردہ حرمتوں کا لحاظ رکھے، ان کا احترام کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ گویا کہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اس کے رب کے نزدیک وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے دیے ہیں جو حلال ہیں، بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ، فرمایا یہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا، یعنی قرآن مجید میں جیسے سور کے گوشت کے بارے میں بتایا گیا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو دیکھو تم بچو بتوں کی گندگی سے۔ بت ظاہر شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا، یہ ایک گندگی ہے، اخلاقی روحانی عقیدے کی گندگی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو، یعنی جو تم نے ان بتوں کے حوالے سے جھوٹ بولے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے ویسے بھی بچنا چاہیے، تو ایک ایسی اخلاقی قباحت ہے کہ جو کسی بندہ مومن کے اندر داخل ہی نہیں ہونی چاہیے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو جھوٹ کا ذکر کیا ہے تو وہ شرک کے حوالے سے کیا ہے، اور شرک کے ساتھ پھر شرک کے جو لوازمات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ فرماتے ہیں کہ شرک ایک جھوٹ ہے۔ اصل میں شرک کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے ساتھی ساجی مانیں اور پھر ان کا حق مانیں اور ان کو بھی پکاریں، اور انہوں نے بھی جو کچھ آپ کو شریعت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں ان کا لحاظ رکھیں۔ جب یہ ساری بات آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں کہ جو اللہ ہی کی سی یا اس سے کچھ قریب صفات رکھتی ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ بھی آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ان کے پاس بھی جانا چاہیے، ان کی طرف سے بھی کچھ شریعت کے احکام ہیں۔ جیسے مکے والوں نے سورہ انعام میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں کہ یہ جانور کھایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا، یہ اگر ایسے ہو جائے گا تو صرف مرد کھا سکیں گے، اور ویسے ہو جائے گا تو عورتیں بھی کھا سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک فضول قسم کی ایک فہرست تھی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جھوٹ کو ختم کر دو، یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ نے، اللہ کے کسی پیغمبر نے، اللہ کی کسی کتاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ یہ کسی ایک موقع پر کوئی بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد لوگ اندھے بہرے ہو کے اپنے بزرگوں کی بات ماننے لگتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے معاشرے میں مذہبی کسٹم بن جائے، ٹریڈیشن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو توڑ سکیں، سوائے اس کے کہ بندہ کہے کہ یار مجھ پہ واضح ہو گیا ہے کہ اٹ از ایبسولوٹ نان سینس۔ ورنہ یہ ہوگا کہ مرنے اور جینے کی رسمیں ہوں گی، اللہ کے دین کے نام پر ہوں گی، اور لوگ اس کو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، شرک جھوٹ ہے، اور شرک سے متعلق جتنی چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ سب بھی جھوٹ ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بچو، اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے، اور بچو اجتناب کرو جھوٹی بات سے، یعنی جو تم نے شرک کے معاملے میں اور اپنے بتوں کے حوالے سے حلال حرام کے معاملے میں مشہور کی ہوئی ہے۔ حنفاء للہ، اور یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، یعنی اس میں فوکس کرو۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے بہت آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفاً، بالکل فوکسڈ، یکسو۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، حنفاء للہ، اللہ کی طرف یکسو ہو کر، غیر مشرکین بہ،
اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی یہ جان لو اچھی طرح سے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسے ہے کہ جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اسے پرندے اٹھا کے لے جائیں، اچک لے جائیں، او تہوی بہ الریح، یا اس کو ہوا اٹھا کے فی مکان سحیق، کسی دور دراز جگہ پر لے جائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ جب تم مضبوطی سے بندھے ہوئے ہو تو یہ وہ سہارا ہے کہ جس کو قرآن نے کہا نا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط سہارے کو، مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اب آپ گمراہی کی بھول بھلائیوں میں آپ پھریں گے، آپ اپنے آپ کو کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف لے جائیں گے بھٹکتے ہوئے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کا کوئی سہارا نہیں۔ توحید کے ساتھ آدمی اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، خدا کی طرف دوبارہ جڑ جاتا ہے، اپنے مرکز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے توحید کو چھوڑ دیا اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو پھر آپ گمراہی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آسمان سے گرتا ہے اور اسے کوئی پرندے اچک کے لے جائیں، یا ہوائیں تیز چلیں اور کہیں دور کسی جگہ پر پھینک دیں۔ فرمایا ذالکا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ انہیں جان لو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جان لو کہ جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری، دلوں کے تقوی کا حصہ ہے۔ یعنی اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو تم اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو گے۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے مذہبی علامتیں، ریلیجس سمبلز۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے سامنے ہم جو بھی ڈیووشن کا اظہار کرتے ہیں اصل میں وہ سمبولیکلی کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ سب سمبلز ہیں۔ اصل میں ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملاقات تو ہو نہیں سکتی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت میں جو عبادات مقرر کی ہیں، یعنی بڑی عبادت حج اور عمرہ، مگر وہ پھر ایک تجربہ ہے جس میں آپ مختلف علامتوں سے گزرتے ہیں، اور وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ شاعر اللہ ہیں۔ اس میں دائرہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پر کوئی علامت اللہ کے علاوہ دے نہیں سکتا کوئی، اور اللہ کیسے دیتا ہے؟ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ خود تو نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی مذہبی علامت آپ نے مقرر کر لی کہ جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی تو یہ بدعت ہے، اور بدعت ایک جرم ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ خدا کے دین میں اضافہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے سالگرہ منانی ہے، منائیں، نہیں منانی نہ منائیں، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ مگر آپ کہیں کہ 2 نہیں 3 عیدیں ہوں گی، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ تو خدا کے پیغمبر نے تو نہیں بتایا۔ تو آپ نے گویا کہ وہ جو چیزیں مقرر ہوئی ہیں ان میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ تو خدا تعالیٰ نے جو علامتیں مقرر کی ہیں ان علامتوں کی تعظیم، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کریں، کوئی ان کے معاملے میں بدتمیزی نہیں کرے گا، کسی کی فضول بک بک اس بارے میں نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بھائی ایک لسٹ اللہ میاں نے دی ہے، اس لسٹ میں کوئی اور بھائی صاحب کچھ
کیسے کچھ کر سکتے؟ کسی کو کیا مجال ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یہ بھی ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یار کیا فرق پیدا ہے، چلیے آ رہی ہے یار، بزرگوں کا طریقہ ہے تو کرن دو یار. اور خاص طور پر کوئی بندہ فوت ہو گیا، بندہ کہتے ہیں یار بدمزگی نہ کرو یار، لیٹس ڈو آل دیز تھنگس. یار گاڈ سے یار اس بار ہم اس دین کے کسٹوڈینز ہیں، یہ خدا کا پیغام ہے. اس پیغام میں اگر کوئی ہم بہت آگے بڑھ کر اس کی پرچار کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں کوئی اضافہ تو نہ ہونے دیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ having said all that، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی جھگڑا کریں، بدتمیزی کریں، آپ اپنا رول ادا کریں. ٹرائی ٹو کنونس پیپل، خاموشی کے ساتھ آپ کرتے رہیں، کیونکہ ایک اور دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے، ایک دنگا فساد شروع ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. نہیں، اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو دین میں مطلوب ہے، کلیئرٹی اور بیلنس. یعنی آپ نے غلط چیز میں کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس میں گندگی بھی نہیں کرنی، جھگڑا بھی نہیں کرنا، مار کٹائی بھی نہیں کرنی. لوگ پوچھتے ہیں میں کہ میں کٹ آف ہو گیا ہوں سارے رشتہ داروں سے اس لیے کہ میں یہ کام نہیں کرتا. اور خدا دے واسطے آپ وہ کام نہ کریں اور کٹ آف بھی نہ. یہ بڑی ایک تھن لائن ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کر دیں. نہیں، میں اللہ کے دین کے معاملے میں آئی ہیو ٹو بی کلیئر کہ یہ اس کا دین ہے اور یہ اس کا دین نہیں ہے. اینی وے، وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی فردر ڈیٹیلز، مجھے ایک ریسنٹلی ایک تجربہ ہوا جس سے میرا دل کچھ جلا ہوا ہے، تو میں انڈائریکٹ طریقے سے تقریر کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ ذالکہ، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بتائی گئیں. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کے نتیجے میں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ شاعر اللہ جو ہیں یہ ریلیجس سمبلز ہیں. اس میں دو باتوں کا خیال رکھا جائے گا. اللہ کے شاعر صرف اللہ ہی کے شاعر ہیں، اس کے علاوہ کوئی دینی شعیرہ نہیں. شعیرہ اس کی سنگولر ہے، لیکن یہ شاعر از خود مطلوب نہیں ہے. یہ شاعر اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام، مقصد، مصلحت رکھتے ہیں جو ان سمبلز کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. میں نے جیسے کہ مثال کے طور پہ بتایا آپ کو کہ قربانی ہے. قربانی میں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جانور قربان ہوتا ہے. مگر جانور کی قربانی جو ابھی چند آیات بعد آئے گا، اللہ کو نہ ان کا گوشت نہ ان کا خون پہنچتا ہے، تو تمہارے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارے اندر اس مذہبی علامت کے پیچھے جو اصل اسپرٹ ہے نظر کی، قربانی کی، وہ پہنچتی ہے. تم اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہو تو اللہ کا قرب، شیطان کے خلاف جنگ میں کامیابی، انسانوں کے ساتھ خیر سگالی، اچھے جذبات، یہ تمہیں پانا چاہیے. وہ چکر ایک علامت ہے، اس علامت میں اصل چیز اس مقصد کو پانا ہے. ہمارے اصل میں اس چیز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ جاتے ہیں اور وہ کوٹ کرتے ہیں وہ احادیث کہ جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا تو واپس آئے گا بالکل پاک صاف، گویا کہ ابھی نومولود بچہ ہے. یقیناً بشرطے کہ وہ حج کیا ہو، جس میں حج کی علامتی عبادات کے ساتھ اس کے پیچھے جو اس کا اصل مقصد اسپرٹ ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ استغفار کیے بغیر آئے؟ لیکن ہمارے ہاں بس اسی چیز پہ زور ہوتا ہے اور اسی چیز پہ الجھے رہتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، اور اس کی یہ تفصیلات ہیں. تو ہماری ساری جو انرجی ہے، جو ہمارے پاس اصل میں انرجیز کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے ریلیجس انرجی، وہ ساری ریلیجس انرجی کنٹروورسیز میں ختم ہو جاتی ہے. اینج نہیں تو اینج کر، چاہ کے یوں کرنا ہے. اصل چیز ہے اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، اللہ کے مقرر کردہ وہ نشانات، وہ علامتیں ہیں
جو ہم کو اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے. میں نے گزارش کی کہ آپ احرام باندھتے ہیں تو اصل میں آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. آپ نے تلبیہ پڑھا، آپ نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہی، آپ میقات سے نکلے، آپ خدا کی سلطنت میں داخل ہوئے. آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، آپ اللہ کے گھر میں آ گئے. آپ نے حجر اسود کو چوما یا اس کا استلام کیا، اشارہ کیا، آپ نے خدا کے دائیں ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے اس گھر کا طواف کیا، اپنی نظر کو پیش کرنے کے لیے آپ نے خدا کے گھر کے گرد والہانہ چکر لگائے. سعی کی، صفا و مروہ کی، آپ نے اللہ کی راہ میں سعی و جہد کے لیے عزم کیا. آپ منا میں گئے، آپ اللہ کے مجاہد بن کر گئے. آپ عرفات میں گئے، آپ اللہ کے دشمن کے خلاف جنگ سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، معافی مانگی اور توفیق مانگی. آپ مزدلفہ میں رکے اور آپ نے وہاں سے کنگر پکڑے اور آپ گئے رمی جمرات کرنے. آپ نے شیطان کے خلاف جنگ کی، آپ نے جانور قربان کیا، اپنی جان کو کی نظر کو پیش کیا، آپ نے اپنا سر منڈوایا، آپ اللہ کی غلامی میں آ گئے. یہ سب علامتیں، مذہبی علامتیں شاعر اللہ. تو ان کو ان کی اسپرٹ میں سمجھے بغیر آپ اگر جا کے فارمیلٹیز پوری کریں گے، میں نہیں کہتا کہ حج نہیں ہوا، لیکن ہونے کے باوجود نہیں ہوا. مطلب اصل چیز تو آپ نے نہیں پائی نا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں کہ جو ان کی تعظیم کرے گا تو یہ اصل میں دلوں کے تقوی کے نتیجے میں ہوگا. فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان میں منفعتیں ہیں، فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک کے لیے. ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کو قدیم گھر کی طرف لے جانا ہوگا. یعنی یہ جانوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ تم قربانی کے لیے لے جا رہے ہو تو اب تم کو اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن بہرحال اس کے بعد بالآخر یہ ہوگا کہ تمہیں جا کے ان کو پرانے گھر میں، یعنی اللہ کے اس قدیم گھر میں تم کو اسے قربان کرنے کے لیے رکھنا ہوگا. میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہیں ابھی ہے، اس میں پیٹرول ہے. پچھلی بار تو میں کر رہا تھا، اب میں نے اس کو نہیں کیا اور وہ غائب ہو گیا. anyway، اب میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 25 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، کوئی شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی اللہ کے پیغام، اللہ کے پیغمبر کا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، والمسجد الحرام، اور محترم مسجد سے بھی روک رہے ہیں، الذی، وہ محترم مسجد، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، سواءً، برابر، یکساں، العاکف فیہ والباد، ان کے لیے بھی کہ جو اس میں رہنے والے ہیں اور ان کے لیے بھی جو باہر سے آتے ہیں. وَمَن یرد فیہ، اور جس کسی نے اس میں ارادہ کیا، بِالْحَادٍ، ٹیڑھے پن کا، الحاد انحراف کا، بظلم، ظلم کرنے کا، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم چکھائیں گے اس کو ایک دردناک عذاب کا مزہ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یاد کراؤ ان کو کہ جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم کو، مکان البیت، گھر کی جگہ کو، اللہ تشرک بی شیئا، اس ہدایت کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. وَطَہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور تم میرے گھر کو پاک کرو گے طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی ندا لگا دو. یأتوک رجالاً، آئیں گے تمہارے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور لوگ آئیں گے ہر طرح کی
اونٹنیوں پر سوار سفر کرتے ہوئے، یاتین من کل فج عمیق، یہ آئیں گی دبلی ہو کر گہرے دشوار دراز راستوں سے، پہاڑی راستوں سے ہو کر، لیشہدوا منافع لہم، اس لیے آئیں گے کہ وہ موجود ہوں ان فائدوں کی جگہوں پر کہ جو ان کے لیے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ ذکر کریں اللہ کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ کا ذکر کریں ان مویشی جانوروں پر کہ جو انہیں اللہ نے بخشے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم کھاؤ ان میں سے، یعنی جب تم ان کو ذبح کر لو تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ ان فقیروں کو کہ جو برے حال میں ہیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر انہیں چاہیے کہ وہ میل کچیل صاف کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ باتیں ہیں کہ جو ہم نے بتائیں، یعنی خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، عند ربی، اس کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے، الا ما یتلیٰ علیکم، سوائے ان کے کہ جو تم کو پڑھ کر سنائے گئے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو دیکھو اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور اجتناب کرو جھوٹی بات پر، اس بات پر کہ جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ حنفاء للہ، تم یہ کرو اللہ کے لیے یکسو ہوتے ہوئے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا کسی کو، فکانما خر من السماء، تو یہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، تو اسے اچک لے جائیں پرندے، او تہوی بہ الریح، یا اڑا لے جائے ہوا تیز، فی کل مکان سحیق، کسی دور دراز جگہ پر۔ ذالک، یہ باتیں جان لینے کی ہیں۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور یہ بھی جان لو کہ جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ تو دلوں کے تقوی ہی کے نتیجے میں ہے، یہ چیز دلوں کے تقوی کے اندر شامل ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت کے لیے، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کا ٹھکانہ قدیم گھر ہے، یعنی وہاں ان کو لے جانا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اچھا جناب، ان کا سوال پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا اور میں پڑھ رہا تھا اور وہ غائب ہو گیا، تو سوری، میں یہ کر لوں اس کے بعد آپ کی باری آ جائے گی۔ I have a question related to prophethood as Ghamdi Sahab is teaching there these days. He said that prophets don't strive for this designation, but as they are the best among all human beings. جی لمبا سوال ہے یار۔ Best amongst all human beings of their time, so they are chosen by Allah and designated as prophets at a certain age. My question is whether prophets are chosen and protected as future prophets right from the childhood, as we see in the case of Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Yusuf alayhi salam. Secondly, how far the stories related to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's childhood are correctly narrated as miracles, for example, purification of his heart by Hazrat Jibreel alayhi salam, seen by Hazrat Halima's son, economic well-being of Hazrat Halima due to
rearing of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What about Hazrat, his travels to Syria and meeting with Christian priests who identified him as a future prophet? I'm asking you because it is difficult to ask questions in live sessions of Hamdi Saab due to time difference. دیکھیں جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویے میں ابتدا سے بہترین ہوتے ہیں. اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بھی اچھا انسان ہو اور وہ اچھا رویہ اختیار کرے تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر وہ اس کی اچھائی پر اس کو کچھ اضافی آسانیاں فراہم کرتا ہے. عام آدمی کے لیے بھی خدا کا یہ قانون ہے. جب کوئی شخص اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا بلند ہو اپنے کردار میں جیسے کہ پیغمبر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ معاملہ انہی کی اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتا ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہ قانون سب کے لیے یکساں ہے. پیغمبروں کے لیے یہ قانون اسی اصول کے مطابق زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نیکی، اپنی پاکیزگی میں پھر پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ہماری تاریخ کی ان کتابوں میں کہ جن کے بارے میں بہت چھان پھٹک ہوئی، یعنی حدیث کی کتابیں، ان میں عام طور پر اس طرح کے واقعات کو جگہ نہیں ملی. یعنی یہ بیان ہوئے ہیں ان کتابوں میں کہ جن کتابوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اوتھینٹسٹی، ریلائبلٹی، وہ کم ہے. موسیٰ علیہ السلام ہوں اور دوسرے پیغمبر ہوں جن کا ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن نے تو آخری حد تک بیان کر دیا اور اس بات کو اپنے آیات میں ذکر کر کے گویا کہ کنفرم کر دیا کہ ان بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا. ہمارے ہاں اصل میں اس کو ایک مشکل سمجھتا ہوں. لوگ ظاہر ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایک ذوق بن گیا لوگوں کا، ایک ٹرینڈ بن گیا کہ انہوں نے سیرت کی کتاب لکھنی ہے، کتابیں لکھنی ہے. ظاہر ایک نیچرل سی بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ پورے جو از اول تا آخر تفصیلات پر مبنی ایک تحریر لکھیں گے تو پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اس میں وہ چیزیں بھی شامل کریں گے کہ جو آپ کے پاس جو بھی میسر ہے، جہاں جہاں بھی ہے، چاہے وہ اپنی اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے اتنی مضبوط کیوں نہ ہو. اس میں ایک اور مشکل ہے. جب آپ ایک کتاب لکھ دیں گے تو اگر آپ نے ایک اچھی کتاب لکھی، جیسے میں دیکھتا ہوں بہت سے آج کل ہمارے پڑھے لکھے انگریزی جاننے والے ہیزل ٹائم کیا ہے کچھ نام ہے ان کا، جو وہ جو ہیں، ایک تو کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی ہیں، پھر انہوں نے لکھی ہیں، تو بہت متاثر ہوتے ہیں. وہ متاثر ہوتے ہیں اس لیے کہ بہت خوبصورت زبان ہے انگریزی میں. ہاں، ہشام ہے، پھر طبقات ابن سعد وغیرہ، تو وہ ہماری سورسز سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے آخری حد تک صحیح ہے. ایک آپ نے سیرت کی کتاب لکھ دی. کتاب کس کے بارے میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کتاب ایک پوری از اول تا آخر تاریخ ہے. اس میں کچھ باتیں ریلائبل ہیں، کچھ کم ریلائبل ہیں، کچھ بالکل ہی ریلائبل نہیں. انسان کی یہ مجبوری ہے کہ جب وہ ایک سٹوری پڑھتا ہے تو اس پوری سٹوری کو مان لیتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں. آپ کے بارے میں وہی بات ماننی چاہیے
اسی کو بیان کرنا چاہیے جس پر کہ آپ کا دیانتداری سے اطمینان ہو کہ یہ بات ہوئی ہے. ہمارے یہاں اصل میں دیانتداری بھی کیا ہوتی ہے؟ دیانتداری ایک جذبات سے اوپر کی چیز ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذبات پیدا ہو گئے، ظاہر نیچرل بات ہے. اب ان جذبات کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ شوق ذوق پیدا ہوا کہ اب واقعات بھی کچھ ایسے ہی ہونے چاہیے نا، جیسے پچھلے پیغمبروں کے، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ آئے، تو ہمارے پیغمبر کے بھی ایسے ہونے چاہیے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے قرآن کی اس ہدایت کو اہمیت نہیں دی کہ ہم پیغمبروں میں کوئی تفریق ہی نہیں کرتے. ہمارے پیغمبر جو اللہ کی کتاب لے کر آئے اور اس کتاب نے یہ اعلان کیا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ کتاب اور آپ کا لایا ہوا دین محفوظ دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، یہ کبھی نہیں بدلا جائے گا. بہت بڑی بات تھی. اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سب ہمارا ہے، یہ سب ہمارے پیغمبر کا ہے. وہ ہم نے وہ تفریق کرنی شروع کر دی. وہ اور ہے، ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، ہماری بھی تفصیلات ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے بہت سی وہ چیزیں بھی بیان میں آ گئیں کہ جو اگر کیئرفلی سفٹ کی جاتی تو شاید نہ آتی. جب وہ بیان میں آ گئیں تو پھر قصہ گو لوگوں کو تو چاہیے نا واقعات، اور واقعات بیان کرتے ہیں، لوگ سر دھنتے ہیں. آپ کہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی دلچسپی ان چیزوں میں ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی اسکیم میں دلچسپی لینے والی چیزیں نہیں تھیں، اور ایک مطلوب ہی نہیں تھا. ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے. آپ یقین جانیں کہ قرآن مجید آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کو پڑھ کر قرآن کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، قرآن سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، قرآن کا ایک ٹیسٹ بنتا ہے. وہ بڑا غیر معمولی چیز ہے. آدمی کو جتنی اس کی زبان کی اپریسیشن حاصل ہوتی ہے، اتنا آدمی بہت تھوڑا جاننے کے باوجود اس سے امپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ یقین جانیے دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے، ہم میں سے اکثر کے لیے، اصل چیز ہے امپریس ہونا. آپ کسی شخصیت سے امپریس ہو جاتے ہیں، آپ کسی کتاب سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور جب امپریس ہو جاتے ہیں تو بس امپریس ہو جاتے ہیں. لوگ قرآن مجید سے امپریس نہیں ہیں. یہ میں آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں. ہم قرآن کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں ہم قصوں سے، وعظوں سے، کہانیوں سے، جس کے نتیجے میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریپیٹیشن سی ہو رہی ہے. مگر پھر کل بتائیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں آپ بڑا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. یعنی وہ ایک انڈائریکٹ ایک اپنے آپ کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو محفوظ کیا، اس نے قرآن کو محفوظ کیا، اس نے سنت کو محفوظ کیا. حدیث کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی. بہرحال وہ محنت عظیم محنت ہونے کے باوجود ایک انسانی کوشش ہے، اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہیں. ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ کے جب آپ دین سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دین سمجھ میں آئے گا. جناب اب آپ نے سوال کرنا تھا، یہاں سے آپ کو لینا پڑے گا نا اس سوال جواب میں، تو یہ اب ایک مشکل پیش آ گئی ہے. سر میرا کویشچن ہے کہ 2 کویشچنز ہیں. سر ایک یہ جو اس میں انہوں نے جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ رجالن جو اونٹنی ہے، سر اس کو لائک کچھ وائی لائک اسپیسیفائی کیوں کیا ہے؟ لائک وائی کانٹ اٹ بی جسٹ اونٹ بھی تو ہو سکتے تھے نا، ایک یہ. اور سر دوسرا یہ جو دبلی پتلی، اٹس بیکاز آف دا جو ٹریول کر کے آتی ہے، دیٹس دا ریزن. اور نیکسٹ جو ہے سر، یہ جو اکثر جگہوں پہ سر یہ انہوں نے عمرے وغیرہ کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ، ہم بھی جب گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایرینینس پہ بند کیے ہوئے تھے، ٹرکس پہ بند کیے ہوئے تھے. تو سر وہ بھی تو اسی اس میں آ جاتا ہے نا کہ لائک آئی مین ایک پولیٹیکل ڈفرینسز اور ڈفرینٹ تھنگ، لیکن اللہ کے بندوں کو تو آپ وہاں آنے سے نہیں روک سکتے نا. ان کے لیے اتنا پلیزنٹ نہیں ہے لائک ٹو، ان کو اپنی آئیڈینٹی بھی بعض دفعہ کوئی اگر برٹش ٹرکس ہیں، آئی مین اگر کوئی دوسری وہ ہے تو وہ، یا ایرینینز ہیں تو وہ اس کو پریفر کرتے تھے کہ دے وڈ کم ود دی ادر آئیڈینٹی. سر تھینک یو.
پہلے سوال کا تو جواب سچی بات ہے مجھے نہیں آتا، کہ میں بھی جاننے کی کوشش کروں. میرے ذہن میں ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی اونٹنی، وائی ناٹ اونٹ. مگر یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے یہاں بہت ہے. وہ صالح علیہ السلام کی بھی اونٹنی تھی، یہاں بھی ہے. رجال نہیں، رجال تو پیدل ہیں، وہ ضامر ہیں. لیکن دبلی پتلی اس لیے ہیں کہ وہ یہ بتایا جائے کہ لمبے سفر کے نتیجے میں وہ اس طرح سے دبلی پتلی ہو گئیں. سو وہ اس کو بیان کرنا اصل میں مقصود تھا. یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اصول ہے. میں کسی طرف کی سائیڈ نہیں لے رہا، مگر میں ایک اصولی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس اصول کو، عمومی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال جو بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم جب لوگوں کو آنے کی دعوت دیں تو یہ نہ ہو کہ آنے والے عام حاجی حضرات مشکل میں مبتلا ہو جائیں. جیسے اس کی بہت ہی ریسنٹ مثال جس کو کہ ہم فیس کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہو گیا. آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، کون روک سکتا ہے عمرے سے ہم کو؟ اب ہمارا عمرہ کیسے لوگ چور مچائیں؟ نہیں، یہ ایڈمنسٹریٹرز کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ عام عمومی بہتری کے لیے، جنرل ویل بینگ آف حجاج کے لیے وہ ایسے قوانین بنائیں اور فیصلے کریں کہ جس میں لوگوں کو تکلیف، پریشانی اور صحت اور جان کا خطرہ نہ ہو. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی، وہ وغیرہ وغیرہ، مگر ان کی جو ڈیفیکلٹی ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اسی طرح سے یہ بالکل ہو سکتا ہے. آئی ہیو نو ریئل انفارمیشن اباؤٹ اٹ. اڑی اڑی سی خبریں ادھر ادھر سے کانوں میں پڑتی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں نا وہی کہ لوگ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، جتھے بناتے ہیں. اگر یہ ہے، ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کا کوئی فیصلہ ہو. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک سے نمائندے مل کر ایسی کوئی کمیٹی بنائیں، ذمہ دار، اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے لوگوں کی، کہ جو حج کے اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کریں. لیکن ایسا تو کہاں ہو رہا ہے ہمارے ہاں، آئیڈیل تو کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی. تو یہ جو لیس دین آئیڈیل صورتحال ہے جو وچ نیڈس ٹو امپروو، یعنی ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں جو اس میں بہتر ہونے کے لائق ہیں. اس میں اگر کوئی ڈیسیشن لے کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ڈیسیشن کے پیچھے عام حاجیوں کی بہبود پیش نظر ہے تو اصول ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن میں زیادتی ہو سکتی ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کچھ آنا چاہتے ہیں لوگ ان کو آنے سے روکنا نہیں چاہیے، لیکن آنے والوں کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ زیادتی کو روکنا چاہیے. چنانچہ وہ یہ کلیم کیا جاتا ہے، ہاؤ فار اٹس ٹرو یہ میں نہیں جانتا. کینیڈا کے ساتھ بھی تھا وہ جو کوئی ان کا ایئر لائنس کا بھی چکر تھا تو سر کینیڈینس کو بھی مشکل تھی آنے کے لیے نا، جو کینیڈین مسلمس تھے. وہ میں اس پوائنٹ سے وہ دیکھیں نا، اب وہ تفصیلات جو ہیں کہ کس کو انہوں نے پرمیشن دی، کس کو انہوں نے روکا، کس کو انہوں نے آسانیاں فراہم کی، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں آنیسٹلی کہ جن پر اطمینان نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو غیر محرم خواتین کے جانے کی پابندی ہے وہ کچھ پاکستان وغیرہ کے لیے ہے. ادھر سے اگر آئیں، آپ کا ویزا، آپ کا پاسپورٹ کسی اور ملک کا ہو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے بھی جو آج وہ میسیج دیا نا 45+، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویزا ورنہ حج کا نہیں ملتا، عمرے کا. لیکن 45 سے کم اگر باہر کا پاسپورٹ ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا. اصل میں آبویسلی بہت سارے مسائل ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ٹھیک کرنا ہوگا. ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. اینڈ دیر از اے بیریئر آف ڈیوائڈر وچ کیپس them separate. Sorry but it's vague description, couldn't get it, kindly explain.
یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مرج البحرین، دو دریا ہیں کہ جو اس نے چھوڑ دیے، چلا دیے، یلتقیان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے۔ یہ اس فنومنن کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جو جہاں کہیں بھی دو طرح کے پانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خاص طور پر دریا جب سمندر میں جاتا ہے تو یہ آپ کو نظر آتا ہے باقاعدہ، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک غیر معمولی ایک نظارہ ہے۔ اللہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے باوجود کہ دو الگ الگ قسموں کے پانی ہیں، مگر دونوں میں مونگے اور موتی ملتے ہیں، جن سے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو زینت بناتے ہیں۔ تو جو قدرت کے مختلف نظارے ہیں، کرشمے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ اس پر غور کرو۔ The sacrifice mentioned in ayat 28 is which sacrifice, as it is not obligatory for someone who is doing just Hajj and not Hajj tamattu. دیکھیں، ایک معاملہ ہے کسی عبادت کے بارے میں اس بیان کا کہ وہ فرض ہے یا نہیں ہے، اور ایک بیان ہے کہ جو بھی دین نے بیان کیا، چاہے وہ فرض کی حیثیت میں کیا، چاہے وہ نفل کی حیثیت میں کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے۔ نفل کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں۔ بعض اوقات کسی چیز کو نفلی قرار دینا محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو اس بوجھ سے بچایا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی عبادت ہے، آخر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، اس موقع پر میں اللہ کے گھر کے پاس جا کے اپنی جان کے نظر کے طور پر ایک چلیں علامتی طور پر ہی جانور قربان کروں گا جو اس نے تجویز کیا ہے، اور پھر بندہ افورڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو محروم کریں گے۔ البتہ اللہ نے اس مقصد کے پیش نظر کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے، لوگوں کے اوپر کوئی ایسا برڈن نہ پڑے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کریں، قربانی کے معاملے میں یہ نہیں کیا کہ اس کو ہر ایک کے لیے لازم کر دیا۔ اچھا، پھر حالات کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات جانور ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات کم ہوتے ہیں۔ تو اصل میں فرض کرنے یا نہ کرنے کے پیچھے اور مختلف عوامل، مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم دین میں کیا کریں گے؟ ہم دین میں ان باتوں کو طے کریں گے کہ کوئی عبادت فرض ہے یا نہیں دین کے دلائل سے۔ اس میں ہمارے اور کسی اور کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں کریں گے کہ یہ دیکھیں اس میں قرآن مجید نے اس کی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، چنانچہ اب اس کے نتیجے میں لازماً سب کو قربانی کرنی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ سر منڈانا ایک بہت بڑی علامت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی غلامی میں آنا یہ تو سر منڈا کے ہی اس کا اصل اظہار ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں کیا۔ بعض لوگ سر نہیں منڈوانا چاہتے تو اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے یہ احرام کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا ایک علامتی اظہار ہے۔ آپ دنیا کو چھوڑ کر ایک دو کپڑوں میں ملبوس جاتے ہیں، جیسے کہ کفن آپ پہناتے ہیں کسی کو، تو اسی اسپرٹ کے ساتھ آپ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ خواتین کو یہ پہنانا مناسب نہیں تھا، تو ان کو اس سے مستثنا کر دیا۔ تو اصل میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ ایک جانب دین میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی مصلحت، ان کی حکمت، اور دوسری جانب کون سی چیز لازم ہے، کون سی نہیں لازم۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی چیز کو لازم کرنے کے نتیجے میں کہیں
کچھ اور مشکلات تو نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ اچھا جی، ڈو یو ایگری دیٹ اللہ ڈیسائڈز تھنگس فار یو وین یو آر undecided and want to do something very much like Umrah and then it does not happen, much to your disappointment? دیکھیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور اللہ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. آپ اگر اللہ کے فیصلے کے انتظار میں اپنے کام چھوڑ دیں تو آپ نے کوتاہی کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر دنیا چلانا شروع کر دیں تو پھر دنیا گڑبڑ ہو جائے گی. سو اللہ کو اس کے فیصلے کرنے دیں. آپ اپنی اچھی نیت کے ساتھ اپنے فیصلے ارادے کریں اور اقدام کریں، اور پھر جو اللہ کے فیصلے سامنے آ جائیں اس کے آگے آپ سرنڈر کر دیں، ایڈجسٹ کر دیں، مطمئن ہو جائیں. یہی ہونا چاہیے تھا. استخارہ تو خیر کرنا چاہیے، لیکن وہ یہاں اصل میں ایک پرٹیکولر مسئلہ پیدا ہو گیا. استخارہ تو خیر ہر اس معاملے میں کرنا چاہیے جہاں آدمی کنفیوز ہو جائے. یہاں یہ ہوا ہے جی کہ عمرے کا ارادہ کیا اور پھر 2-4 دن جب رہ گئے تو معلوم ہوا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اعلان ہو گیا کہ عمرہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ ہو گیا، بس اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن آپ کو یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر. یہ آنیسٹلی ابھی میں ایسی تقریر میں بول رہا ہوں، ادھر سے نکل رہا ہے، اندر سے نہیں. یہ اندر سے بعض اوقات نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو بعض اوقات بعض واقعات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گڈنس می، یار یہ واقعی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی پچھلے دنوں مجھے ایسی ہلکا سا احساس ہوا کہ ایک فیصلہ ہوا کہیں کوئی یونیورسٹی میں. وہ فیصلہ کسی اور مقصد کے لیے تھا. اس فیصلے سے پھر کچھ اور فیصلے ہوئے، اور ہوتے ہوتے وہ وہاں تک پہنچ گئے کہ جس میں مجھے محسوس ہوا کہ میں بھی متاثر ہو رہا ہوں. یار اللہ اکبر، یار کمال ہے یار. آپ بڑے اطمینان سے اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بات کہاں سے شروع ہوگی اور چلتے چلتے آپ تک آپ پہنچے گی. سو خدا اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ دنیا اس کی مٹھی میں ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے معاملات کو کرتا ہے بڑے سٹل طریقے سے. سو آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ جو آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے فیصلوں کے آ جانے کے بعد لبیک کہنی ہے، ایڈجسٹ کرنا. The actions of Hajj and Umrah are symbolic. What do the 7 circles signify? It is usually attributed to Hazrat Hajra's strive for water. But I heard Ghamdi Sahab saying that when Hazrat Ibrahim settled Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail and Hazrat Hajra in Makkah, Hazrat Ibrahim was quite sensible. دیکھیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ واقعہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. واقعہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے کیسے آپ فیصلہ کریں گے؟ اس میں آپ کے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے بچپن سے اب تک سنا کہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے، جس کو قرآن طواف کہتا ہے، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس موقع کے چکر ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل شیر خوار بچے تھے اور وہ مکے میں تھے، وہ اور ان کی والدہ تنہا تھیں، اور ان کو پیاس لگی، پانی تھا ہی نہیں. تو پیاسے بچے کی اس پلائٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار بھاگی تلاش میں. تو ادھر صفا اور مروہ کے درمیان ادھر انہوں نے ایڑیاں رگڑیں اور زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا. بڑی زبردست کہانی ہے، بڑی ایکسائٹنگ کہانی ہے. اس میں آدمی اگر بار بار اس کو سنے اور اس کو کہتے ہیں نا انٹرنلائز کر لے تو بندہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. میں نے ایک بڑے محقق اسکالر کو ایک مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھی
اور انہوں نے اپنی بڑی جذبات کے ساتھ، وہ شاید اس پہ ریسرچ کر رہے ہوں گے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہاجرہ یو ور گریٹ، اور یہ کہہ کے وہ رو پڑے. تو میرے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ یار بڑے جذبات سے ماشاء اللہ، لیکن ایک رونے کی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ ایک اور پاسبلٹی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیا تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو تیری اس گھر کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت ممکن نہیں ہے، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں. چنانچہ تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر اور ان کو رزق فراہم کر. کب؟ جب گھر تعمیر ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کو 15 برس کے ہو گئے، اس موقع پر یہ دعا کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے جواب میں لمیہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ابراہیم یہ پچھلے 15 سال سے آپ کر رہے ہیں، میں اسماعیل کو تم چھوڑ کے گئے تب سے تو کر رہا ہوں، تو اب تمہیں خیال آیا کہ تم یہ دعا کرو. نہیں، انہوں نے دعا ٹھیک کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے چھوڑا ہی اس وقت تھا. تو یہ صفا مروہ کا جو صحیح ہے، واٹ از دس؟ یہی وہ سوال کرتے ہیں جس میں، اور یہ سوال بھی مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے. کرنا چاہیے نا اس وقت. نہیں، میں جواب دے رہا ہوں سر اس کا. مجھے آپ کے جذبات سے میں گزارش کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ مجھے جواب دیں، یہ طواف کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ کوئی تاریخ نہیں ہے. صفا و مروہ طواف کے پیچھے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ ایک اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کائنڈ آف سائن آف ریسپیکٹ. ادھر بھی یہی ہے. ہٹ کے صفا مروہ بھی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جو آپ سر منڈواتے ہیں، سر منڈوانے کی بھی ایک علامت ہے، ہر چیز کی علامت ہے. عرفات میں کیا کہانی ہے، یہ بھی دینی علامت ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اصل میں ایک اور جواب دے رہا تھا کہ یہ کسی کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی علامتیں. اس خاص علامت کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہوگی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ بات ہو سکتا ہے میری بات ہم نے قرآن ٹھیک سمجھا ہی نہ ہو، آپ بھی اس مقام کو دیکھ کے ایک دوسرا اوپینین فارم کر سکتے ہیں. لیکن میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ کی جو بات ہے وہ مجھے بالکل سمجھ آ گئی. وہ میں آپ کو اسٹوری میری تھوڑی سی بھی عقل والا بندہ ہوگا وہ قرآن کی بات کو ہی مانتے. حالانکہ ہم تو اپنے بزرگوں کی باتوں کو جب لیتے ہیں تو وہی ہم کافروں والا کام کرتے ہیں جو انہوں نے کہا ہم نے پیروی کرنی ہے. لیکن کیا اسٹوری ہے؟ دیکھیں میں نے ایک تو لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نارملی سر منڈوانے میں بھی کوئی پیچھے کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں اسٹوری نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اب دیکھیں یہی اسٹوری کے ڈھونڈنے کے نتیجے میں پرابلم ہوئی کہ جو 3 جمرات ہیں ان کے بارے میں کہا جی کہ حضرت ابراہیم جب آ رہے تھے تو شیطان نے پہلے یہاں روکا، پھر یہاں روکا، پھر یہاں روکا. پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ اسٹوری. بھائی 3 نشانات مقرر کر دیے، ایک بڑا، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا. کہنے کا مقصد یہ ہے شیطان کبھی بڑی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے گناہوں کی، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے. بار بار مارنے میں یہ ہے کہ آپ اصل میں مستقل شیطان کے خلاف رہیں. وہ تو ہم تو تورات پڑھتے ہیں، تورات کی جو کمانڈمنٹس ہیں اس کی یہ سٹوری ہے، وہ بار بار شیطان روک رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسرا آلٹرنیٹیو سٹوری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کو سمجھ کر جب قربانی کے لیے پیش کیا تو اس سے پہلے یہ اللہ کے گھر کے سامنے جیسے طواف کے چکر ہوتے ہیں نا قربانی دینے سے پہلے، ایسے ہی یہ چکر لگائے. یعنی اس عظیم قربانی کو پیش کرنے سے پہلے کہ یہ 7 چکر ہیں. سو یہ ایک آلٹرنیٹیو پیش کیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کوئی بات بھی جس کو جو ایکسیپٹیبل ہے اس کو مان لینی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف اس لیے ہے. اور یہ زمزم کا جو پانی ہے اس کی کیا سٹوری؟ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وافر مقدار میں پرووائڈ کیا، ایک نہایت سنگلاخ
اور بنجر زمین میں کہ یہ بتایا جائے کہ خدا کی قدرت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ کی رحمت بے پناہ ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے بندوں کے لیے وسائل اور اسباب کے بظاہر موجود نہ ہونے کے باوجود وہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے. سو یہ ایک مستقل کی تاریخ تو پھر اسی وقت سے ہے نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ نے دعا کی اور پھر پانی نکلا. بالکل یہ ممکن ہے، ایبسلیوٹلی. یعنی ایسا ہی لگتا ہے کہ انہوں نے جب دعا کی تو اس دعا کے نتیجے میں ایسا بھی ہوا، مگر ایگزیکٹلی کیا ہوا دیکھیں. گزارش یہ ہے کہ میں یہی ابھی شاید آپ موجود نہیں تھے، کوئی سوال آیا تھا یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رائٹ اوکے ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے نا حضور کی بھی اعلان نبوت سے پہلے کے بہت سے واقعات، ان کے بارے میں ہم کوئی بہت وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس چیز کا کوئی اہتمام بھی نہیں تھا کہ لوگ کوئی بات بڑی توجہ سے نوٹ کریں گے اور آگے اس کو کمیونیکیٹ کریں گے. تو بس واقعات ہوئے، خدا تعالیٰ نے ان واقعات میں سے بعض واقعات کو خود محفوظ کر لیا. یہ گھر انہوں نے بنایا، ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے، وہ دعا کر رہے تھے، قربانی کا واقعہ وغیرہ وغیرہ. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو تورات میں بھی ہیں، لیکن تورات میں مشکل یہ ہے کہ تورات نے ان میں سے بعض واقعات کو اور بعض نشانات کو بدل دیا، اور وہ بدلا اس لیے کہ وہ اپنی ضد میں بنی اسماعیل کے ساتھ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے کہ ان کے ہاں سے بھی کوئی پیغمبر آ سکتے ہیں. تو جب ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ نشانات تو اصل میں اس جانب لے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی پیغمبر آنے والے ہیں، تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ خدا کی کتاب تورات میں سے ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے وہ اس وجہ سے بھی ان ریلائبل ہوئے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.